بہت مدت ہوئی ملک ایران کے مشہور شہر تبریز میں ایک غریب اندھا فقیر رہتا تھا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھتا، بائیں ہاتھ میں لکڑی کا ایک بڑا سا پیالہ لیتا اور دائیں ہاتھ میں لاٹھی سنبھال کر بازاروں میں بھیک مانگنے نکل کھڑا ہوتا۔ سارا دن گلی گلی کوچے کوچے بھیک مانگتا، اور جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا تو شہر سے باہر اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رات بسر کرنے آ جاتا۔ اندھے فقیر کی آواز میں بڑا درد تھا۔ بھیک مانگتے ہوئے وہ طرح طرح کے نصیحت آموز جملے اونچی آواز میں کہتا جاتا۔ یہ جملے ان لوگوں کے دلوں پر بہت اثر کرتے جن کے دروازوں پر اندھا فقیر روزانہ بھیک مانگنے جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ کہتا، اے لوگو، غرور نہ کیا کرو، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جس نے غرور کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اے لوگو، انصاف اور دیانتداری سے کام لو۔ یاد رکھو، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے خدا اس سے ایک روز سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اے لوگو، مجھے دیکھو، کبھی میں بھی تمہاری طرح آنکھوں والا تھا، کبھی اس شہر میں میری بھی بڑی عزت تھی، لیکن آج اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں۔ خدا کے لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ اس قسم کی آوازیں لگاتا ہوا ایک روز وہ شہر کے گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا کہ ایک امیر آدمی نے اس سے کہا، بابا، میں بہت عرصے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جو آوازیں تم لگاتے ہو وہ بھی سنتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے تم نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آؤ، آج میرے پاس بیٹھو اور اپنی رام کہانی سناؤ۔ فکر مت کرو، جس قدر بھیک تمہیں دن بھر گھومنے پھرنے کے بعد شہر سے ملتی ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اپنی دکھ بھری داستان سچ سچ سناؤ۔ اندھے فقیر نے اپنی لاٹھی اور بھیک مانگنے کا پیالہ وہیں زمین پر رکھ دیا اور اس نیک دل آدمی کو دعائیں دیتے ہوئے بولا، میاں، خدا تمہیں خوش رکھے۔ مجھ غریب کی آپ بیتی سن کر کیا کرو گے؟ بس جو میں کہا کرتا ہوں اس پر عمل کیے جاؤ۔ میں ایسا ذلیل اور سنگ دل شخص ہوں کہ میری داستان سننے کے بعد تم مجھے دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دو گے۔ امیر آدمی نے اندھے فقیر کو یقین دلایا کہ وہ ہرگز یہ سلوک نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سے کہانی سننے کا خواہش مند ہے۔ اندھے فقیر نے ٹھنڈی آہ بھر کر یوں اپنی کہانی شروع کی، جناب، میں شہر تبریز کا ہی رہنے والا ہوں اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے بڑی شفقت اور محبت سے میری پرورش کی۔ میری ماں مجھے چھوٹا سا چھوڑ کر ہی مر گئی تھی اور میری دیکھ بھال کرنے والا میرے باپ کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ میرا باپ نہایت غریب آدمی تھا، سارا دن گھوم پھر کر مختلف چیزیں بازار میں بیچتا۔ وہ اپنے کام میں بڑا محنتی اور دیانتدار تھا، اس لیے خدا نے اس کے کاروبار میں برکت دی۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس خاصی دولت جمع ہو گئی اور اس نے شہر کے ایک بارونق بازار میں دکان خرید لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے جواہرات کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ شہر میں میرے باپ کی بڑی ساکھ تھی۔ دوسرے تاجر اور جوہری اسے زبانی وعدے پر ہزاروں لاکھوں کے جواہر دے دیا کرتے تھے اور سارے شہر میں بلکہ تمام ملک میں میرے باپ کی ایمانداری اور شرافت کی دھوم تھی۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرا باپ اپنی ان خوبیوں کے باعث ملک کا سب سے دولت مند جوہری بن گیا۔ مجھے اس نے برابر اپنے ساتھ کاروبار میں شامل رکھا اور تجارت کی اونچ نیچ اچھی طرح سمجھائی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ بیٹا، یہ سب مال و دولت اور کاروبار میرے بعد تمہارا ہے اور تم ہی اسے سنبھالو گے، لیکن یاد رکھو، دیانت محنت کاروبار کی جان ہے۔ جب تک تم ان باتوں پر عمل کرتے رہو گے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ تم نے تجارت میں بے ایمانی، فریب اور دھوکے کو شامل کیا، لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کر کے مال خریدنا شروع کیا اور انہیں رقم ادا نہ کی، تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف یہ تمام دولت تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی بلکہ تم خدا اور اس کی مخلوق کے سامنے بھی ذلیل ہوگے۔ لہٰذا یہ طے کر لو کہ کیسے ہی حالات پیش کیوں نہ آئیں، ایمانداری اور دیانت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ میں اپنے باپ کی یہ قیمتی باتیں اور عمدہ نصیحتیں دن رات سنتا اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ کرتا۔ کچھ عرصے بعد میرا باپ دوسرے تاجروں کے ساتھ موتی خریدنے کے ارادے سے بحرین کے سفر پر روانہ ہوا۔ اسے اس کاروبار میں بڑا نفع ہوا، مگر چند دن کے اندر اندر وہ بیمار ہو کر مر گیا۔ باپ کے مرتے ہی دنیا میری آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ ایسے لگا اس غم سے میں اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھوں گا۔ کسی بات اور کسی کام میں جی نہ لگتا تھا۔ ہر وقت باپ کی صورت نگاہوں کے سامنے رہتی، ایک کونے میں منہ چھپائے آنسو بہاتا رہتا۔ آہستہ آہستہ یہ حالت دور ہونی شروع ہوئی۔ میں نے کام کی طرف دھیان دیا۔ دوسرے تاجروں نے بھی میرا حوصلہ بڑھایا اور ہر قسم کے مشورے اور مدد کا وعدہ کیا۔
غرض میں اپنی دکان پہ بیٹھنے لگا اور وہ تمام لگے بندے گاہک جو میرے والد صاحب کی زندگی میں جواہرات خریدنے کے لیے دکان پر آتے تھے وہ اب بھی آنے لگے۔ کچھ عرصے تک تو میں اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ایمانداری سے کاروبار چلاتا رہا، مگر پھر ایسا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میرے سر پر سوار ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ دکان میں جتنی تجوریاں رکھی ہیں ان سب میں سونے کی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات نیچے سے اوپر تک بھرے ہوئے ہوں اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہوں۔ دولت کمانے کی یہ ہوس روز بروز بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ کی تمام نصیحتیں بھول گیا اور کاروبار میں بے ایمانی سے کام لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاہکوں کو دھوکہ اور فریب دے کر میں زیادہ دولت کما سکتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل ملامت بھی کرتا کہ مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جوں جوں دولت کے خزانے میرے پاس جمع ہوتے گئے دل نے لعنت ملامت کرنی بھی چھوڑ دی۔ اب میں دھڑلے سے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اپنی تجوریاں بھرنے لگا۔ ایک روز میں اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص آیا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور پھٹا ہوا تھا، چہرے پر رنج اور غم کے آثار تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور دعائیں دینے لگا۔ میں سمجھا کوئی بھیک منگا ہے، صبح صبح بھیک مانگنے آ گیا ہے۔ صبح صبح بھیک منگے کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے اسے دھتکار کر بھگانا چاہا، لیکن اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، جناب میں فقیر یا بکاری نہیں ہوں۔ کبھی میرا شمار بھی اپنے شہر کے کھاتے پیتے لوگوں میں تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے خراب ہوئے کہ فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ اب مجبور ہو کر میں اپنی بچی کچی دولت کا آخری حصہ لے کر بازار میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اپنی گدڑی میں سے ایک بہت قیمتی لال نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک میں نے ایک سے ایک قیمتی ہیرے اور جواہر دیکھے تھے، لیکن اس جیسا لال کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ ایسا عمدہ نگینہ تو بادشاہوں کے خزانے ہی میں ہوا کرتا ہے۔ میں اس لال کو دیکھ کر دل میں خوش تو بہت ہوا، مگر مکاری سے کام لے کر یوں ہی بے پرواہی سے اسے دیکھا اور ماتھے پر بال ڈال کر کہا، میاں یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں، پھر بھی بولو کیا دے دوں اس کا؟ اس شخص نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، جناب آپ اس شہر کے سب سے بڑے جوہری ہیں، یہی سوچ کر تو میں آپ کی دکان پر آیا تھا کہ اس قیمتی پتھر کی صحیح قیمت مجھے عطا کریں گے۔ یقین کیجئے کہ میرے پاس جتنے بھی قیمتی جواہر تھے یہی ان سب میں بے مثال ہے، اور اب آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس شخص کی یہ بات سن کر میں نے ایک بار پھر اس لال کو ہاتھ میں اٹھایا اور خوب غور سے دیکھا پالا۔ بے شک وہ بے حد قیمتی پتھر تھا، اس کی قیمت 1.5 لاکھ اشرفیوں سے کیا کم ہوگی، لیکن میں نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ارے صاحب آپ کو دھوکا ہوا ہے، یہ لال اس قدر قیمتی نہیں، اس میں تو کئی عیب ہیں، شاید آپ نے ان عیبوں پر غور نہیں کیا۔ پہلا عیب تو یہ ہے کہ اس کا رنگ ایک سا نہیں، کہیں سے ہلکا ہے کہیں سے گہرا، پھر وزن بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، اور سب سے بڑا عیب یہ کہ اس کے جگر میں ایک داغ ہے۔ اگر یہ عیب اس میں نہ ہوتے تو یہ لاکھوں کی مالیت کا ہوتا، اب تو اس کی قیمت چند دینار سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے لال اس کے سامنے دھر دیا اور بے پرواہی سے دوسرے کاموں میں یوں مصروف ہو گیا جیسے مجھے اس لال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگرچہ اندر سے میرے دل میں بڑی ہلچل مچ رہی تھی کہ یہ شخص لال کو اٹھا کر کسی دوسرے جوہری کی دکان پر نہ لے جائے، مگر معلوم ہوتا ہے وہ مجبوری کے ہاتھوں بہت پریشان تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اچھا جناب جو آپ فرماتے ہیں وہی درست ہوگا، مگر اس وقت تو یہ لال مجھ سے خرید ہی لیجیے، آپ کا بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ شکار پھنس چکا ہے اور یہ اپنا قیمتی لال میرے ہاتھ اونے پونے بیچ ہی ڈالے گا۔ میں نے ہمدرد بن کر کہا، ارے میاں اس میں احسان کی کیا بات ہے، جو خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، فرمائیے اس کے کتنے پیسے دے دوں؟ اجی جناب اب میں اپنے منہ سے کیا عرض کروں، جو قیمت آپ مناسب خیال کریں دے دیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے 1000 دینار دے دوں، لیکن پھر بے ایمانی نے مجھے ورغلایا کہ 1000 دینار تو بہت زیادہ ہیں، اگر دینے ہی ہیں تو 20 درہم دے کر یہ لال ہتھیال ہو۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ 20 درہم میں تو ایک معمولی موتی بھی نہیں ملتا، چاہے جائے کہ اتنا بیش قیمتی لال جس کی قیمت کم از کم 1 لاکھ سونے کی اشرفیاں ہوں۔ غرض میں نے صندوقچہ کھول کر 20 درہم کے سکے نکالے اور اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے انتہائی حیرت اور تعجب سے پہلے ان 20 درہم کے سکوں کو دیکھا، پھر میری جانب تکنے لگا۔ جناب عالی کیا صرف 20 درہم عنایت فرمائیے گا؟ اس نے پوچھا، اس لال کی قیمت صرف 20 درہم ہے؟ تو اور کیا، ساری دکان تمہیں دے دوں؟ میں نے ناراض ہو کر کہا، اگر یہ قیمت منظور نہیں تو جاؤ راستہ ناپو، آ جاتے ہیں صبح صبح پریشان کرنے کے لیے۔
وہ کوئی بہت ہی شریف اور غیرت مند آدمی تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، مجھے سلام کیا اور 20 درہم کی معمولی رقم وصول کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے جھپٹ کر لال اٹھایا، اسے چوما اور جھٹ سے اپنی تجوری میں بند کر دیا۔ واہ رے میرے مولا، صبح صبح ہی کیسے زبردست نفع کا دھندا کرا دیا۔ اب میں اسی لال کے عوض 1.5 لاکھ سونے کی اشرفیاں بڑی آسانی سے جب چاہے حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے 2 دن بعد کا ذکر ہے، میں منہ اندھیرے اپنی دکان پر آیا۔ اس وقت سارا بازار بند تھا۔ میں ہی ایسا دکاندار تھا جو سورج نکلنے سے بھی پہلے دکان کھولنے کا عادی تھا تاکہ گاہک سب سے پہلے میری دکان ہی میں آئیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے باہر سڑک پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، یہ سمجھ کر کہ شاید کوئی گاہک آیا ہے۔ میں نے دکان سے باہر جھانکا، لیکن کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا آتا ہے۔ میری دکان کے سامنے پہنچتے ہی یکایک وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سے زمین پر گرا اور کوئی آواز نکالے بغیر مر گیا۔ سوار کے گرتے ہی کئی راگیر اور کام کاج پر جانے والے مزدور اور ایسے ہی دوسرے آدمی دوڑے ہوئے آئے اور آتے ہی مجھے گھیر لیا۔ کیونکہ بدقسمتی سے میں گھڑ سوار کے گرتے ہی اپنی دکان سے نکل کر اس کے قریب پہنچ گیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ جو کچھ اس کی جیب میں ہوگا وہ نکال کر اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ ان لوگوں نے آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا، کوئی جوتے مارنے لگا، کسی نے گھونسے لگائے اور کوئی مجھے لکڑی سے پیٹنے لگا۔ وہ سب ایک آواز ہو کر یہی کہتے تھے کہ گھڑ سوار کو تم نے مارا ہے۔ میں لاکھ دعائی دیتا کہ میں نے اسے مارنا تو ایک طرف ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ آنن فانن لوگوں نے میری مشکی باندھ لی۔ میں نے اپنے تاجر بھائیوں اور دوسرے ان دکانداروں کو مدد کے لیے پکارا جو اپنی اپنی دکانیں کھول چکے تھے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ سب دور کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ دراصل وہ سب میری بے ایمانیوں اور دھوکوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے اور مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اتنے میں شہر کا کوتوال سپاہیوں سمیت آ گیا۔ وہ بھی مجھ سے جلتا تھا کیونکہ ایک موقع پر میں نے اس کی بیوی سے سونے کے ایک ہار کی 4 گنا قیمت وصول کی تھی۔ کوتوال نے آتے ہی پہلے تو میری خوب ٹکائی کی، پھر گرفتار کر کے شہر کے حاکم کی عدالت میں لے گیا۔ شہر کا حاکم نہایت بدمعاش اور بے ایمان آدمی تھا۔ ایک مرتبہ وہ میری دکان پہ آیا تھا اور حکومت کا رعب جتا کر کچھ جواہرات لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اب جو اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور یہ سن کر کہ میں نے گھڑ سوار کو جان سے مار ڈالا ہے، فوراً میرے لیے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ میں نے اس کی بڑی منت سماجت کی، بہت قسمیں کھائیں کہ میں تو اس گھڑ سوار کو جانتا تک نہیں اور نہ میری اس سے کوئی دشمنی تھی، میں اسے کیوں ہلاک کرتا، مگر حاکم نے میری کسی بات پر کان نہ دھرا اور جلاد کو بلا کر مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ قتل کے مجرم کو سورج نکلنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتارا کرتے تھے، چنانچہ جلاد نے مجھے موت کی کوٹری میں رات بھر کے لیے بند کر دیا۔ میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا کہ یکایک آدھی رات کے وقت کوٹری کا دروازہ کھلا اور شہر کا حاکم اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا اور جلاد کو اس نے دروازہ کھلوا کر رخصت کر دیا تھا۔ جناب خدا کے لیے مجھ بے گناہ پر رحم کیجیے۔ میں جھٹ اس کے قدموں میں گر پڑا، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ ہا حاکم نے کہکا لگایا، تم بہت بدمعاش اور بے ایمان آدمی ہو، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں تو مدت سے اس فکر میں تھا کہ تم کسی طرح میرے پھندے میں پھنسو۔ اب صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ حضور، میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ ایک روز آپ میری دکان پر تشریف لائے تھے اور میں آپ سے گستاخی کے ساتھ پیش آیا تھا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میری معافی سے کام نہیں چلے گا بیوقوف جوری، حاکم نے مجھے دھتکارتے ہوئے کہا۔ ہم نے سنا ہے تو نے بڑی دولت جمع کر لی ہے، کچھ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے یا نہیں؟ اب میں اس کمینے کا مطلب سمجھا۔ وہ مجھ سے جان بخشی کی رشوت مانگ رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میری دولت آپ ہی کی ہے جناب، جو حکم کریں وہ پیش کر دوں۔ ٹھیک ہے، وہ ہنس کر بولا، اب آئے ہو سیدھی راہ پر۔ اسی وقت منہ پر کپڑا لپیٹ کر ہمارے ایک آدمی کے ساتھ اپنی دکان پر جاؤ اور 1 لاکھ اشرفیوں کے جواہر تھیلی میں بند کر کے اس کے حوالے کرو، پھر صبح دوبارہ ہماری عدالت میں پیش ہونا۔ رحم کی ایک درخواست تمہاری جانب سے عدالت میں دی جائے گی۔ ہم نے چند گواہوں کا انتظام کیا ہے، یہ گواہی دیں گے تم نے اس گھڑ سوار کو ہلاک نہیں کیا، اس کے بعد ہم تمہاری رہائی کا حکم دے دیں گے۔ اور یوں اس موذی حاکم کو 1 لاکھ اشرفیوں کے ہیرے جواہرات رشوت میں دے کر میں نے اپنی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نصیحت پکڑتا اور آئندہ کے لیے دھوکے فریب اور بے ایمانی سے توبہ کر لیتا، لیکن ہوا یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ دولت کمانے کا لالچ بھوت بن کر مجھ پر سوار ہو گیا۔ شہر کے حاکم کو 1 لاکھ اشرفیوں کے جو ہیرے میں نے دیے تھے
उस नुकसान को जल्द से जल्द पूरा करने की धुन लगी हुई थी। मैंने तय कर लिया था कि जब तक इतनी रकम नहीं कमा लूंगा, ईमानदारी को अपने करीब न फटकने दूंगा। एक दिन का जिक्र है, मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि दो औरतें जर्क बर्क लिबास पहने दुकान के सामने आन खड़ी हुई। एक औरत की गोद में छोटा सा बच्चा था जिसे उसने कपड़ा उड़ा रखा था। दूसरी औरत के हाथ में एक खूबसूरत तिनकों की बनी हुई टोकरी थी। वो दोनों आपस में बातें करने लगी। उनकी आवाज मेरे कानों तक आसानी से पहुंच रही थी। बच्चे वाली औरत ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला और बहुत सी सोने की अशरफियां निकालकर दूसरी औरत को देखते हुए बोली, ये अशरफियां ले जाओ और हाजी जलाल जौहरी की दुकान पर जाकर उसे दे दो। कहना कि खानम ने ये अशरफियां भेजी हैं। कल तुम जो उसके हाथ से चंद अंगूठियां और हार वगैरह लेकर आई थी ना, ये उन चीजों की आधी कीमत है। हाजी जलाल से कहना कि बाकी रकम कल जरूर पहुंच जाएगी। अब जिन जिन जेवरों की हमें जरूरत है, हाजी से कहना कि जल्द तैयार कर दे, क्योंकि शादी में अब 10 ही दिन बाकी रह गए हैं। मैं यूं रुक कर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी उसका जवाब लेकर आना कि वो कब तक नए जेवर तैयार करा देगा। खानम से अशरफियां लेकर दूसरी औरत चली गई। मैंने सोचा ये औरत बड़ी मालदार मालूम होती है, क्योंकि उसने जेब से अशरफियां निकालकर गिने बगैर ही दूसरी औरत को दे दी थी। उसके घर में किसी की शादी की तैयारियां हैं और हाजी जलाल जौहरी से इसीलिए जेवर की फरमाइश की गई है। चुनाचे मैंने बड़े अदब से खानम को सलाम किया और कहा, ए मुअज़्ज़ज़ खातून, आप वहां सड़क पर कब तक खड़ी रहेंगी? आप यहाँ मेरी दुकान में आके बैठ जाइए। यह सुनते ही वो औरत को शर्माई, फिर झिझकती हुई आई और दुकान के बैरूनी हिस्से में बैठ गई। मैंने कहा, मुअज़्ज़ज़ खातून, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हाजी जलाल जौहरी से आपने कौन कौन से जेवर किन किन दामों खरीदे हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाजी जलाल कुछ अच्छा ताजर नहीं है। वो ज्यादा दाम वसूल करने में बहुत बदनाम है। अच्छा ये बात है, औरत ने हैरत से कहा, मगर अब क्या हो सकता है, हमने तो उससे बहुत सी चीजें खरीदी हैं, कपड़े, हीरे, जवाहर और सोना वगैरह। असल में मेरी छोटी बहन की शादी वजीर के लड़के से होने वाली है। 10 दिन शादी में बाकी हैं और अभी बहुत सा जेवर और कपड़ा खरीदना है। कल हमने हाजी जलाल की दुकान से जेवर खरीदा था। बाद जवाहरात हमें पसंद नहीं आए। उसने कहा था कि 1-2 दिन में उम्दा उम्दा हीरे आएंगे, फिर आन कर ले जाइएगा। औरत की ये बातें सुनकर मेरी राल टपकने लगी। मैंने सोचा ग्राहक बहुत अमीर मालूम होता है, अगर उसके हाथ में अपने हीरे जवाहर बेचूं तो हजारों के वारे न्यारे एक आन में कर सकता हूँ। ये सोचकर मैंने कहा, मोहतरम खातून, अगर आप हुक्म दें तो मैं ऐसे नफीस और कीमती जवाहरात आपकी खिदमत में पेश करूं जो यहाँ किसी जौहरी के पास आपको न मिलेंगे। कीमत की आप फिक्र न कीजिए, जिस कदर मुमकिन हो सका कीमत में रायत कर दूंगा। ये सुनते ही उस औरत ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ जरूर दिखाइए, अगर पसंद आए तो खरीद लूंगी, लेकिन शर्त यह है कि खरीदने से पहले मैं ये जवाहर अपने मकान पर भेजूंगी ताकि मेरी बहन भी पसंद कर ले जिसकी शादी होने वाली है। खुदा करे उसे आपके दिखाए हुए हीरे जवाहरात पसंद आ जाएं, फिर तो हम मुंह मांगी कीमत पर भी खरीद लेंगे। खानम की ये बात सुनकर मारे लालच के मेरे मुंह में पानी भर आया। मैंने कहा, मोहतरम खातून, जो हीरे और जेवर मैं आपको दिखाऊंगा वो सब के सब लाजवाब और बेशकीमत है। जैसा कि मैंने कहा, पूरे बाजार में किसी और जौहरी के पास इतना उम्दा और नफीस माल ना होगा। हम ऐसी चीजें आप ही जैसे कदरदानों के लिए संभाल संभाल कर रखते हैं और हर आने वाले गाहक को दिखाते भी नहीं। अभी मैं ये चिकनी चुपड़ी बातें कर ही रहा था कि दूसरी औरत वापस आ गई। उसने एक खूबसूरत मोतियों का हार निकालकर खानम को देते हुए कहा, हाजी जलाल ने ये तैयार करके रख दिया है और वो सलाम अर्ज करके कहता है कि इंशाल्लाह बाकी जेवर कल परसों तक जरूर तैयार हो जाएगा। उसने ये भी कहा है कि कीमत की उसे इतनी जल्दी नहीं है, जब जी चाहे रकम भिजवा दीजिएगा। खानम ने बेपरवाही से दूसरी औरत की ये बात सुनी और हार को उलट पलट कर देखते हुए बोली, ये भी कोई हार है? मुझे यकीन है कि दुल्हन इसे कभी पसंद नहीं करेगी। जी तो चाहता है उसे अभी हाजी साहब के पास वापस भिजवा दूं, मगर ये ख्याल करके रख लेती हूँ कि उनसे हमारा पुराना लेन देन है। अच्छा खैर, अब आप मेहरबानी फरमाकर वो जवाहर दिखाइए जिनका जिक्र आपने मुझसे किया है। अभी लीजिए, अभी लीजिए, मैंने जल्दी से कहा और तिजोरी खोलकर हाथी दांत का बना हुआ एक हसीन डब्बा निकाला। उस डब्बे के अंदर ही वो नादर हीरे रखे हुए थे। उन्हीं में वो लाल भी था जो मैंने एक मुसीबत ज़दा से सिर्फ 20 दिरहम में हथिया लिया था। दोनों औरतें हैरत और दिलचस्पी और खुशी से हीरे देखती रहीं। हर हीरे की कीमत पूछती जाती थी। मैं भला कहाँ चूकने वाला था। मैंने भी खूब बढ़ चढ़ कर कीमतें बताई। उस लाल की तरफ इशारा करते हुए खानम ने कहा, कितना खूबसूरत पत्थर है, कैसी चमक दमक है। भाई ये तो बहुत कीमती मालूम होता है। क्यों जनाब, क्या कीमत होगी इसकी?
محترم خاتون، ایسا پتھر دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، خاص شہنشاہ ترکی کے خزانے کا ہے، وہاں سے ایک شہزادہ نہ جانے کیسے اڑا لایا اور میرے ہاتھ بیچ گیا، بس اس کی قیمت نہ پوچھیے، اسے لے جائیے۔ پھر بھی کچھ تو بتائیے نا، اس نے اصرار کیا۔ صرف 2 لاکھ اشرفیاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اتنی بڑی قیمت سن کر وہ مایوس ہو جائے گی، لیکن اس نے خوش ہو کر کہا، صرف 2 لاکھ اشرفیاں؟ ہمیں یہ قیمت منظور ہے جناب، ان داموں تو یہ لال بے حد سستا ہے۔ قصہ مختصر، اس عورت نے لال کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے جواہرات اور موتی بھی پسند کیے۔ میں نے ان کے پسند کیے ہوئے تمام جواہر اس ہاتھی دانت کے ڈبے میں احتیاط سے رکھ دیے۔ اس کے بعد خانم نے مجھ سے کاغذ اور قلم مانگا، میں نے دونوں چیزیں پیش کی۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھ کر وہ پرچہ جواہر کے ڈبے سمیت اپنی ساتھی عورت کو دیا اور کہنے لگی، اب تم جلدی سے جواہر گھر لے جا کر بہن کو دکھا لو، مجھے اندیشہ ہے کہ ان میں سے کئی موتی اور ہیرے وہ ناپسند کر کے واپس بھیج دے گی، لیکن یہ لال اسے ضرور پسند آ جائے گا۔ جب تک تم واپس ہو میں یوں ہی دکان پر بیٹھی ہوں۔ یہ کہہ کر مجھ سے بولی، جناب اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو تو اپنا کوئی آدمی اس عورت کے ساتھ ہمارے مکان پر بھیج سکتے ہیں۔ جی نہیں محترم خاتون، میں نے جلدی سے کہا، یہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ پر مجھے اعتماد ہی اعتماد ہے، نہایت اطمینان سے یہ جواہر اپنے گھر پسند کروانے کے لیے بھجوا دیجیے۔ غرض دوسری عورت جواہر کا ڈبہ لے کر چلی گئی اور خانم میری دکان پر بیٹھی رہی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یکایک 2 راہگیروں میں میری دکان کے عین سامنے کسی بات پر تکرار ہوئی۔ پہلے تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، پھر ہاتھا پائی شروع ہوئی، اس کے بعد انہوں نے تلواریں نکال لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تماشائیوں کا ایک ہجوم میری دکان کے آگے جمع ہو گیا۔ غل کپاڑے سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اتنے میں کوتوال سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی دونوں لڑنے والوں کو گرفتار کر لیا اور حاکم کی عدالت میں لے چلا۔ جاتے جاتے ارد گرد کے چند دکانداروں کو بھی گواہی دینے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ جھگڑا عین میری دکان کے سامنے ہوا تھا، اس لیے کوتوال نے زبردستی مجھے بھی گواہی کے لیے دوسرے لوگوں میں شامل کر لیا۔ جب میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر خاتون، جو اس وقت تک خاموشی سے اپنے بچے سمیت دکان میں بیٹھی تھی، مجھ سے کہا، جناب آپ حاکم کی عدالت میں جا کر گواہی دے آئیں، میں یہیں بیٹھی ہوں۔ چلتے چلتے میں نے پڑوس کی ایک دکان پر بیٹھنے والے کسائی سے کہا، وہ عورت جو میری دکان پر بیٹھی ہے ذرا اس پر نگاہ رکھنا۔ کسائی کو کچھ خبر نہ تھی کہ معاملہ کیا ہے اور وہ عورت دکان میں کس لیے بیٹھی ہے۔ اس نے سوچا شاید اس لیے دکان کی نگرانی کو کہتا ہے کہ وہ عورت کوئی چیز نہ اٹھا لے۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ عورت پر نگاہ رکھے گا۔ حاکم کی عدالت میں گواہی دے کر جب میں واپس اپنی دکان پر آیا تو دور ہی سے یہ دیکھ کر دل دھک دھک کرنے لگا کہ وہ خاتون دکان پر نہیں ہے، البتہ اس کا ننھا سا بچہ ایک کمبل میں لپٹا ہوا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے کسائی سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی۔ اس نے کہا، تمہارے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاجی جلال جوہری کی دکان پر ایک کام سے جا رہی ہوں، اپنا بچہ یہیں چھوڑ دیتی ہوں، تم مہربانی کر کے اس کا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اسے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، کسائی نے جواب دیا۔ میں نے دکان میں جا کر کمبل میں لپٹے ہوئے بچے کو دیکھا تو پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ وہ چینی مٹی کا بنا ہوا کھلونا تھا۔ میں نے اسی وقت دعائی مچا دی کہ دوڑو بھاگو، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، لیکن اس فریاد کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ وہ فریبی عورتیں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے کسائی کو غصے میں گالیاں دی اور کہا کہ جب میں کہہ گیا تھا کہ عورت پر نگاہ رکھنا تو تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ کسائی نے جواب دیا کہ میں تمہارا نوکر نہیں تھا جو اپنا کام چھوڑ کر عورت کو دیکھتا رہتا۔ اس کا جواب سن کر میرا پاگل پن انتہا کو پہنچ گیا۔ لپک کر اس کی دکان سے گوشت کاٹنے کا چھرا اٹھایا اور اس پر حملہ کر دیا۔ کسائی بری طرح زخمی ہوا اور پھر مر گیا۔ یہ دیکھتے ہی لوگ دوڑے دوڑے آئے اور مجھے پکڑ کر حاکم کی عدالت میں لے گئے۔ حاکم نے سارا قصہ سن کر حکم دیا کہ اس بے رحم جوری کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے، لیکن لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے، اسے جان سے مارنا درست نہ ہوگا، اس کے لیے یہی سزا بہت ہے کہ اس کی تمام جائیداد اور مال و اسباب ضبط کر کے اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ مشورہ حاکم کو بہت پسند آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ میرا تمام مال، اسباب، مکان اور دکان ضبط کی جائے، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں۔ حاکم کے کارندوں نے سب کچھ چھین کر مجھے شہر بدر کر دیا۔ میں خوب رویا پیٹا مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ 10 روز تک میں شہر کے باہر ویرانے میں بھوکا پیاسا اور ننگ دھڑنگ آسمان کے نیچے پڑا رہا۔ 11ویں دن جب کہ بھوک پیاس کے ہاتھوں میری جان لبوں پر تھی، صحرا کی جانب سے ایک اونٹ سوار آیا اور میرے پاس آن کر اونٹ سے اترا۔
اس نے مجھے کھانے کے لیے کھجوریں دی، پینے کو پانی دیا اور پہننے کو کپڑوں کا ایک جوڑا دیا۔ کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر میری جان میں جان آئی اور میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیوں میاں جوہری، تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی لیکن کچھ یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھا تھا، البتہ صورت جانی پہچانی لگتی تھی۔ میں نے کہا، بھائی ایسا لگتا ہے تمہیں اس سے پہلے کہیں دیکھا ضرور ہے، مگر کہاں، یہ یاد نہیں آتا۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، میاں جوہری، تمہیں وہ پھٹے حالوں آدمی یاد ہے جو ایک روز صبح صبح تمہاری دکان پر ایک لال بیچنے کے لیے آیا تھا اور تم نے 20 درہم کے بدلے میں وہ بیش قیمتی لال اس سے خرید لیا تھا؟ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے شک یہ اجنبی وہی تھا۔ میں نے جھک کر اس کے قدموں میں سر رکھنا چاہا لیکن وہ اچھل کر پرے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے مخمل کی ایک تھیلی نکال کر اس کا منہ کھولا۔ تھیلی کا منہ کھلتے ہی اس میں سے سینکڑوں ہزاروں ویسے ہی لال نکل کر زمین پر بکھر گئے جیسا ایک لال اس اجنبی نے 20 درہم میں میرے ہاتھ بیچا تھا۔ اجنبی نے کہکا لگا کر کہا، میاں جوہری، میں تمہاری دیانت اور ایمانداری پرکھنے کے لیے خستہ حالت بنا کر تمہاری دکان پر گیا تھا۔ اگر تم بے ایمانی نہ کرتے اور مجھے اس لال کی صحیح قیمت ادا کرتے تو میں انعام کے طور پر یہ تھیلی تمہیں دے دیتا، مگر تم نے بے ایمانی اور دھوکے سے کام لیا۔ اس کا نتیجہ بھی تم نے دیکھا کہ سب کچھ تم سے چھین لیا گیا اور تم ان حالوں کو پہنچ گئے۔ حضور آپ کون ہیں؟ میں نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، میں جنوں کا بادشاہ ہوں، کئی ہزار جن میرے غلام ہیں۔ میرا مشغلہ یہ ہے کہ سارا دن شہروں میں گھومتا ہوں۔ جو شخص مجھے محنتی، ایماندار اور سچا دکھائی دیتا ہے اس کی خدا کے حکم سے مدد کرتا ہوں۔ میں نے ہی تمہارے باپ کی مدد کی تھی، اس لیے یہ وہ سچا اور کھرا آدمی تھا، لیکن تم نے فریب اور دھوکے پر کمر باندھ لی تھی، اس لیے تمہیں سزا دینا ضروری تھا۔ جنوں کے بادشاہ کی یہ بات سن کر میں نے بری طرح رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ آئندہ عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دوں گا، کسی سے فریب نہ کروں گا، میری دولت واپس کر دی جائے۔ لیکن یہ رونا دھونا سب بیکار گیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جنوں کا بادشاہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن در در بھیک مانگنا میرا مقدر ہے۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں نے بھی جواب دے دیا اور میں اندھا ہو گیا۔ اب تبریز کے بازاروں اور گلی کوچوں میں بھیک مانگتا ہوں اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میرا حال دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ جو شخص بھی سچائی، دیانت اور ایمانداری کا راستہ چھوڑ کر دھوکے، فریب اور بے ایمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ خدا میرے گناہ معاف کرے اور میری خطائیں بخش دے۔